الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في محكم كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. مختصر سے حمد و صلات کے بعد الحمدللہ اس محفل سعید کا انعقاد کیا گیا اور اس کا انعقاد سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد السعادہ سے متعلق. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور تمام درود و سلام کے گجرے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں. الحمدللہ محبان علی المرتضی انجمن نے اس محفل کا انعقاد کیا. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم اپنے آقا کا میلاد کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. آیا کہ قرآن و سنت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے یا سلف صالحین سے اس بات کا ذکر ملتا ہے؟ اور وہ اعتراضات جو منکرین اور منافقین ہم پر کرتے ہیں، ان کے کچھ جوابات ہمیں ملیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین کرام تحریر کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی مراد اس سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا زمین و آسمانوں میں، فرش و عرش میں اور تمام مخلوقات کے درمیان، تاکہ اگر کوئی شخص رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ عمل کرنا پڑے گا جو رب تعالیٰ نے بیان کیا. اور وہ عمل کیا ہے کہ اس کے حبیب کائنات کے طبیب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرے. احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جہاں صالحین کا ذکر کیا جائے وہاں پر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. تو ہم تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو اس محفل پر رب تعالیٰ کی کروڑا کروڑ نعمتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. صالحین انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، کیونکہ جنت کا راستہ صرف وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، عمل کر کر دکھایا
اور اس کی تعلیمات عام کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے متعلق چند الفاظ آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ میلاد منانے کا ثبوت قرآن میں ملتا ہے یا نہیں؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے میثاق لیا، یعنی انبیاء کرام سے رب تعالیٰ نے عہد لیا۔ عالم ارواح کے اندر رب تعالیٰ نے ایک جلسہ منعقد کیا جس کے اندر انبیاء کرام سے عہد لیا گیا، اور اس عہد کے اندر کیا بیان کیا گیا کہ میں ایک رسول بھیجوں گا جو خاتم النبیین و خاتم المرسلین ہوگا۔ جب وہ تمہارے درمیان آ جائے تو لا تؤمنن بہ، تو تم اس پر ضرور بالضرور ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی خوب مدد کرنا۔ اور صرف انہی باتوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ رب تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم اس بات پر گواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم پر اس بات کا گواہ بن جاؤں۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کا میلاد ان کی ولادت باسعادت سے پہلے منایا، اور جب اپنی ربوبیت کا اقرار کرانا تھا تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوقات نے بیک وقت ایک آواز میں کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تو جو جملوں کے اندر بات مکمل کر دی، اور جب اپنے حبیب کائنات کے طبیب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرایا گیا تو بات کو کتنا طویل کر دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جب وہ تمہارے درمیان آئے تو ان کی تم مدد بھی کرنا، ان پر تم ایمان بھی لے کر آنا۔ یہ ثبوت ملتا ہے قرآن پاک سے میلاد منانے کا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی رب تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے کو اپنی آسمانی کتب میں بیان کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بیان ہوئے الفاظ رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جگہ دی۔ قرآن پاک 28واں سپارہ سورہ صف میں رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا چرچا کیا کرتے ہیں، ان کی آمد کا ڈنکا بجایا کرتے ہیں، میلاد کی صورت میں، بیانات کی صورت میں، درود شریف کی شکل میں، جس طرح ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی ولادت کا چرچا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کے آنے کا چرچا قرآن پاک میں کر دیا۔ یہ ثبوت ملتا ہے قرآن پاک سے ہمیں میلاد سے متعلق۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو انہوں نے اب ماں کی گود کے اندر کلام فرمایا۔ اما مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا، قرآن پاک بیان کرتا ہے فاشارت الیہ، تو لوگوں نے کلام کیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کس طرح بول سکتا ہے جو اپنی ماں کی گود کے اندر ہو۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جاری ہوئی، رب تعالیٰ نے ان کی زبان سے ان الفاظ کو بیان کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ رب نے مجھے اپنا بندہ بنایا اور تمہارے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اس سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کائنات کے طبیب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا چرچا بیان کیا۔ اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ یا رب ہم پر ایک مائدہ، ایک خوان نازل فرما، ایک دسترخوان نازل فرما، اور اس کو ہمارے لیے عید سعید بنا، اور یہ عید ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بنا۔ جس دن سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مطابق رب تعالیٰ خوان نازل فرماتا ہے تو اس دن کو یوم عید سعید کہا جاتا ہے۔ اور جس دن سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے
جن کے صدقے میں تمام نعمتیں ملی، تو وہ دن کیوں کر عید کا دن نہ ہو؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں منعقد کیا کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے صدقے میں رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نبوت دی، صحابہ کرام کو صحابیت، صدیق اکبر کو صدیقیت، فاروق اعظم کو فاروقیت، عثمان غنی کو سخاوت، اور حضرت علی کو شجاعت، قطبیت قطبوں کو دی، ابدالیت ابدالوں کو دی۔ رب تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نچھاور کری۔ اسی وجہ سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا گیا۔ اور پھر یہ سوال کیا جائے کہ جب رب کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم آیا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب کر چرچا کرو، تو قرآن سے پوچھا جائے کہ رب کی نعمت کون کون سی ہے؟ رب کی تو بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن خود قرآن بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنین پر ایک احسان عظیم کیا۔ وہ احسان کیا تھا؟ کہ ہم نے ان کے درمیان اپنے حبیب کو مبعوث کیا۔ تو جب قرآن پاک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت نعمت عظمیٰ ہے، تو جب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے اور میری نعمتوں کا تم خوب خوب چرچا کرو، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا خوب خوب چرچا کیا جائے، آپ کی سیرت طیبہ طاہرہ کا ذکر کیا جائے، لوگوں کے درمیان آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ایک معجزہ ہے۔ جب رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، آسمان کے نورانیت سے ستاروں کو سجا دیا، ستاروں کی روشنی سے زمین و آسمان کو منور کر دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ولادت سے متعلق ہمیں کچھ بیان کریں، صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں، وبشرى عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کا ذکر صحابہ کرام کے درمیان فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا سنت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا، اور صحابہ کرام سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رب تعالیٰ نے میری بصارت کو اتنا وسیع کر دیا کہ میں مکہ المکرمہ سے بیٹھ کر شام کے محلات کو ملاحظہ کر رہی ہوں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے میں اتنے نور عطا کر دیا جائے، اتنی بصارت بڑھا دی جائے، تو یقین کیجیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے متعلق کہ ان کی نظر میں تو دوزخ، جنت، جہنم، دنیا اور آخرت سب کچھ ہوا کرتے تھے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کے صدقے میں قوت عطا فرمائی تھی، ان کو مختار بنایا تھا کائنات میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے تھے، جب چاہتے تھے، جس طرح چاہتے تھے تقسیم کیا کرتے تھے، اور ہم آج انہی نعمتوں کے شکر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے متعلق اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا انعقاد کرتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کیا کرتے ہیں، نبی پاک کی سیرت کو بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ایک معجزہ ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو معجزے سے منور فرمایا اور آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ابو جہل آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر یہ بتا دیا ہوتا کہ تمہارے ہاتھ میں فلاں چیز ہے تو یہ بڑا کمال نہ ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خود پوچھ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ گواہی دیں گی کہ میں کون ہوں۔ تو ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا محمد رسول اللہ، انہوں نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اور ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ درخت آپ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا، آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر اس درخت سے کہو کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ جب انہوں نے جا کر درخت سے کہا تو درخت زمین کو پھاڑتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ گیا۔ اتنا ادب تو شجر و حجر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج منافقین اور منکرین ہم پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ میلاد کی محفل تم کیوں مناتے ہو؟ میلاد کا ذکر تو خود قرآن سے ملتا ہے، اور جب رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے آپ کا میلاد عرش پر منایا، عالم ارواح میں منایا، انبیاء کرام کے درمیان منایا، تو ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک کا میلاد منایا جائے۔ اور خوشی اسی بات پر ہوتی ہے جس کا آپ اہتمام کریں، آپ کے دل میں جس کی تعظیم و توقیر ہو۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں، اسی وجہ سے محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ پر عمل کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، جس طرح انہوں نے تعلیمات کو عام کیا ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارو، تاکہ کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ ہم میلاد کی محفل اس لیے مناتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنی نعمت عظمیٰ ہم پر تمام کی اور ہمارے درمیان اپنے رسول کائنات کے نبی سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اب اس نعمت کے شکر کے اندر میلاد کی محفل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ایک معجزہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کریم کا نازل ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ رب تعالیٰ نے جب اپنے پاک کلام کو نازل کرنا چاہا تو پوری کائنات کا جائزہ لیا گیا، تمام مخلوقات کا ملاحظہ کیا گیا، لیکن رب تعالیٰ کی نظر میں کوئی نہیں بیٹھ سکا، کوئی نہیں جچا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس پاک کلام کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کی جلالت اور خشیت کی تاب نہ لا پاتا بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس لیے ضروری تھا کسی ایسی ذات کو مختص کرنا جو اس کی جلالت کو بھی برداشت کر سکے اور اس کی تعلیمات کو بھی لوگوں میں عام کر سکے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کائنات کے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو مختص کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو نازل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے، اور اسی کی تعلیمات رب تعالیٰ نے ہمیں عام کی اور صحابہ کرام کے ذریعے وہ تعلیمات ہم تک منتقل ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان محافل کا انعقاد کریں، خوب خوب ذکر خیر کریں اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ الحمدللہ انجمن نے اس پر رونق محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والوں پر دین و دنیا کی نعمتیں تمام کرے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے، اور ہم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔